الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ۔ بزرگان محترم، سامعین کرام، دین اسلام ایک کامل و مکمل ترین نظام حیات کی رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ، مرحلہ، موڑ، گوشہ ایسا نہیں جہاں اسلام نے رہبری نہ کی ہو۔ لہٰذا آج کل ایک بات جو عام لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہی ہے وہ یہ کہ کیا اسلام میں سیاست و حکومت کی تعلیمات و ہدایات نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے کہ حکومت و سیاست سے انسانی زندگی کا بڑا حصہ وابستہ ہے۔ لہٰذا اس اہم ترین شعبہ زندگی میں اسلامی تعلیمات و رہنمائی کیسے نہیں ہو سکتی، بلکہ دین اسلام نے بہترین نظام حکومت اور خوشگوار سیاست کے اصول و آداب بتلائے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان اللہ پر اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے دنیا کی مختلف قوموں اور جماعتوں کو صحیح نظام زندگی بتانے اور سکھلانے کے ذمہ دار ہو کر خود ہم نے اس نظام حیات سے منہ موڑ لیا، بلکہ پوری انسانیت کو اس سے محروم رکھ کر اور اپنی ذمہ داری نہ نبھا کر گویا کہ اللہ کے دربار میں خود کو قابل گرفت بنا ڈالا۔ جیسے کہ حدیث شریف میں ہے الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیہ، کہ ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ ادھر تاریخ اسلام کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، جہاں ایک طرح سے آپ کو اور حضرات صحابہ کو مکی زندگی کے مقابلے میں کچھ آرام سا نظر آیا، تو آپ نے مدینہ منورہ میں ایک اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین المذاہب اور باہمی زندگی گزارنے کے اصول و آداب، قوانین و ضوابط مرتب فرمایا۔ گویا کہ آپ نے اسلامی حکومت کا آئین یعنی کانسٹیٹیوشن مرتب فرمایا، جبکہ دنیا کا پہلا تحریکی دستور کانسٹیٹیوشن مانا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر ہی آج کے بڑے بڑے ممالک کے کانسٹیٹیوشن قائم ہے، جس کا اعتراف اپنے سے زیادہ غیروں کو ہے۔ مذکورہ تمیز سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت و سیاست مسلمانوں کے دین کا ایک حصہ ہے اور حدود و شرع میں رہتے ہوئے اس کو اپنانا اور پھیلانا چاہیے تاکہ انسانوں کے حقوق پامال نہ ہو سکے۔ ہمارا ملک بہت بڑا جمہوری ملک ہے۔ جمہوریت میں ووٹ کی بڑی اہمیت اور طاقت ہوتی ہے۔ اسی ووٹ کے ذریعے حکومتی نمائندہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ حکومت میں ووٹ دینے والے اور نمائندوں کو چننے والے ہی طاقتور ہوتے ہیں، اور نمائندے ایم پی ایم ایل اے وغیرہ عوام کے خادم ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں انتخابات یعنی الیکشن بڑے زور و شور سے ہوتے ہیں، لیکن عموماً دیکھا گیا کہ مسلمان اس میدان میں اپنے آپ کو علیحدہ کیے ہوئے ہے یا اس کی ضرورت و اہمیت سے بے خبر ہے۔ حالانکہ اس میدان میں مسلمانوں کو دینی و شرعی حیثیت سے بڑی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ اگرچہ ہمارے زمانے میں سیاست بدنام ہو چکی ہے، مگر ہمیں اس گندی سیاست کو اچھی سیاست سے بدلنا ہوگا، بلکہ نظام سیاست کو بھی مسلمان بنانا ہوگا۔ اس کے لیے ہم ووٹ و انتخابات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں، جس کو اکابر امت نے بہت پہلے مرتب فرمایا ہے۔ جب کوئی شخص اپنا حق انتخابات استعمال کرتا ہے یعنی ووٹ دیتا ہے تو اس کی حیثیت اپنے امیدوار کے حق میں ایک گواہی یعنی وٹنس دینا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنے امیدوار کے حق میں سفارش کرتا ہے، اور تیسری حیثیت یہ کہ وہ اپنے امیدوار کو وکیل یعنی لوئر بناتا ہے۔ شریعت نے شہادت یعنی گواہی، سفارش اور وکالت کے آداب بہت تفصیل سے بتائے ہیں۔ لہٰذا اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انتخابات میں ہم کس طرح حصہ لیں۔ حصہ نہ لینے سے صرف قوم و ملت کو ہی نہیں بلکہ عام انسانوں کو بھی کس طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
ووٹ کی پہلی حیثیت شہادت یعنی گواہی۔ ووٹ دینے والا ووٹر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جس کے حق میں میں نے گواہی دی ہے، یعنی جس کو میں نے ووٹ دیا ہے، وہ اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے انجام دے گا۔ اگر گواہی جس کے حق میں دی جا رہی ہے وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر اس نے اس کے حق میں گواہی دی تو یہ گواہی جھوٹی ہوگی۔ اس پر سخت ترین وعید حدیثوں میں آئی ہے۔ عن انس قال سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الكبائر قال الشرک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادت الزور۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی شرک ہے۔ لہٰذا ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم غلط اور ناقابل آدمی کے حق میں ووٹ دے کر غلط گواہی نہ دے بلکہ صحیح اور دیانتدار آدمی کو تلاش کر کے گواہی دے۔ ووٹ کی دوسری حیثیت ایک سفارش کی ہے، یعنی ووٹ دینے والا امیدوار کی سفارش کرتا ہے کہ میں اس سفارش کرتا ہوں کہ امیدوار قابل ہے اور اس کو کامیاب بنایا جائے۔ قرآن مجید نے سفارش کے اصول بیان کیے ہیں۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ جو شخص سفارش کرے اچھی بات کی اس میں اس کو بھی حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرتا ہے اس پر بھی بوجھ ہوگا اس میں سے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ووٹ کی تیسری حیثیت وکالت کی ہے، یعنی ووٹر اپنے امیدوار کو اپنی سیاسی معاملات میں وکیل بناتا ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی وکیل یعنی لوئر کو اپنے کسی کیس میں وکیل بناتا ہے، جب اپنے کسی ذاتی معاملے میں وکیل بناتا ہے تو جس طرح ایک اچھے قابل دیانتدار وکیل کو تلاش کر کے اپنے مخصوص معاملے کو طے کرتا ہے، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ فکر انتخابات کے موقع پر کرنی ہوگی، کیونکہ یہ معاملہ تو پوری قوم و ملت اور عام انسانیت کا ہے۔ لہٰذا کسی ذاتی معاملے کی وجہ سے نفع و نقصانات صرف اسی شخص کی حد تک محدود رہتا ہے، لیکن انتخابات میں ووٹر کی وکالت کا نفع و نقصان پوری قوم و انسانیت کو پہنچتا ہے۔ اگر کسی نااہل کو وکیل بنایا گیا تو اس کی وجہ سے پوری قوم کے حقوق کو پامال کرنے کا گناہ بھی اسی کے حصے میں آئے گا۔ لہٰذا انتخابات میں مسلمانوں کو زیادہ ذمہ داری کے ساتھ ووٹ دینا ہوگا۔ ان تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ ووٹ دینا ایک اہم ذمہ داری ہے اور آئینی حق، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہی نہیں بلکہ ایک دینی و شرعی ذمہ داری ہے۔ عموماً ایک بات جو ذہنوں میں آتی ہے وہ یہ کہ جب کوئی بھی امیدوار ان شرائط کی اہلیت نہیں رکھتا تو ووٹ کیوں دیا جائے اور اپنا وقت کیوں ضائع کیا جائے۔ الحمدللہ شریعت مطہرہ نے ایسے مواقع پر بھی ہماری بہترین رہنمائی و رہبری فرمائی ہے۔ چنانچہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جب دو چیزیں سامنے ہو، دونوں نقصان دہ ہو اور ان کے علاوہ تیسری راہ نہ ہو تو دونوں میں کم نقصان والی چیز کو مجبوری کے درجے میں اختیار کیا جائے، بشرطے کہ اس میں گناہ کی بات نہ ہو۔ لہٰذا اب دیکھا جائے گا کہ ان امیدواروں میں کون سا امیدوار انسانیت کے حق میں زیادہ اچھا ہے اور زیادہ اہلیت و ہمدردی رکھتا ہے، جس سے عام انسانوں کو نفع نہ صحیح کم سے کم نقصان پہنچتا ہو، اس کے حق میں ووٹ دیا جائے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اجی میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا، اگر میں نے نہ دیا تو کیا بگڑ جائے گا۔ یہ خیال بھی درست نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے گواہی دو انصاف کے ساتھ۔ دوسری جگہ ارشاد باری ہے ولا تکتموا الشہادہ ومن یکتمها فإنہ آثم قلب، شہادت یعنی گواہی کو نہ چھپاؤ اور جو شخص اس کو چھپاتا ہے اس کا دل گنہگار ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ ووٹ ڈالنا ایک دینی فریضہ ہے اور اس سے لاپرواہی کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اچھے
اچھے لوگوں کے مقابلے میں غلط اور شر پسند جو قوم لوگ ملت کے حق میں ظلم و تشدد کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، ایسی مجرمانہ سازشوں کے مرتکب لوگ چن کر میدان سیاست میں آ کر نظام حکومت کو بگاڑ کر رکھ دیں گے۔ لہٰذا اس اہم ذمہ داری میں مسلمان دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ذمہ دار اور حصے دار ہے۔ شریعت میں گواہی بیچنا حرام ہے۔ ہمارے معاشرے میں روپیے لے کر ووٹ بیچا جاتا ہے، یہ انتہائی غلط اور غیر اسلامی عمل ہے۔ اس سے بچنے اور بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ لہٰذا اپنے پارلیمانی حلقے کے بااثر حضرات علماء کرام، دانشوران اور ملت کا درد رکھنے والے افراد کے ساتھ مل کر بیٹھ کر اچھے امیدوار کی نشاندہی فرمائے اور پورے حلقے کے لوگ اپنے ووٹ تقسیم کیے بغیر ایک امیدوار ہی کو اپنا ووٹ دے کر کامیاب بنانے کی کوشش کرے۔ ان ساری باتوں کی روشنی میں ملک میں ہونے والے عام کے انتخابات برائے 2024 سے متعلق ووٹر حضرات سے کچھ ضروری گزارشات۔ نمبر 1، ہر شخص کا نام ووٹر لسٹ میں درج ہوا نہیں، ہر حال میں ووٹ ڈالنا چاہیے۔ نمبر 2، انتخابات کے دن ووٹ ڈالے بغیر اپنے شہر اور بستی سے ہرگز باہر سفر نہ کرے۔ نمبر 3، جو حضرات و خواتین ووٹ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں وہ ہر حال میں متحد و متفق ہو کر اچھے سیکولر، غیر جانبدار، انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے امیدوار کو منتخب کرنے کی پوری فکر فرمائے۔ نمبر 4، آپ کا ووٹ ہرگز تقسیم ہونے نہ دیا جائے۔ نمبر 5، 100% ووٹنگ کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بار بار متوجہ کرنا چاہیے۔ نمبر 6، ووٹنگ کے دن اول وقت اپنے ووٹ کا استعمال کرے، اپنی مستورات کو بھی ضرور ساتھ لے جائے۔ نمبر 7، حکومت کے قوانین کا لحاظ کرے، مثلا کوئی بھی شناختی کارڈ ضرور ساتھ لے جائے۔ نمبر 8، 80 سال سے زائد عمر والوں کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا ECI کی جانب سے گھر پر ہی ووٹ ڈالنے کی سہولت رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حالات پر اثر انداز ہونے میں اپنی نصرت سے نوازے، ہمارے ملک کے عوام اور ملت اسلامیہ کے لیے خوشگوار حالت پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔